السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. ہم لوگ داستان اردو ادب کی جو ایک بہت ہی اہم صنف تھی، بہت ہی قدیم صنف تھی، اس کو پڑھ چکے ہیں. تعریف ہوا، آغاز ہوا، ارتقاء ہوا، پھر اس کا تسلسل آگے بڑھتا رہا. بعد ازاں اردو ادب میں شامل یا اردو ادب کی جو اہم داستانیں تھیں، ایک اہم داستان تو باغ و بہار ہے جو 1800 میں فورٹ ولیم کالج میں فارسی زبان سے اردو زبان میں آئی. قصے چاہر درویش سے باغ و بہار بنی، اور اس کو باغ و بہار بنانے والی شخصیت کا نام یعنی اس کے مترجم کا نام میر امن دہلوی ہے. بعد ازاں دوسری اور ایک اہم داستان تھی فسانہ عجائب سے اخذ کردہ، جس کا نام تھا بندر کی تقریر. اس کو ہم لوگوں نے پڑھا. بہت اچھی داستان تھی، پند و نصیحت کی باتیں تھی، اخلاق کی باتیں تھی، دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی ناپائیداری اور انسان کا لہو و لعاب میں مشغول رہنا، اپنے زندگی کے مقصد کو بھول جانا، زندگی کی اہمیت یعنی زندگی جس چیز کے لیے ہمیں عطا کی گئی ہے اس چیز کو بھول کر دنیا کی دوسری چیزوں میں ہم مصروف ہو جانا، یقیناً یہ تو غفلت بھری باتیں ہیں اور اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اسی انجام سے باخبر رکھنے کے لیے فسانہ عجائب میں سرور صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز سے بندر کی تقریر پیش کی ہے. اب جو ہے ہم اپنے نصاب میں داستان کے اس مرحلے کی تکمیل کے بعد اس دوسرے پڑاؤ کی جانب بڑھتے ہیں، اور دوسرا پڑاؤ جو ہے وہ ہے ناول. ناول دراصل یہ بھی افسانوی ادب کی ہی ایک صنف ہے. نثر اور شاعری ادب کی دو اہم بڑی صنفیں ہیں، ایک ہے افسانوی ادب اور دوسرا ہے غیر افسانوی ادب. افسانوی ادب دیکھیے، اس کے نام سے ہی ہم اندازہ قائم کر سکتے ہیں کہ ایسا ادب جس میں کہانیاں شامل ہوتی ہیں. کہانیاں، قصے یہ حقیقی زندگی سے پرے ہوتے ہیں، اس کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، ایسا داستان کی حد تک کہہ سکتے ہیں. لیکن جب داستان کے بعد ادب میں تغیرات ہوئے، تبدیلیاں رونما ہوئے، تبدیلیاں پیدا ہوئے، تو پھر جو ہے اس کی الگ الگ اصناف متعین ہوئے. اس کی جو الگ الگ اصناف ہیں ان میں ایک صنف نثری اصناف میں ایک اہم صنف جو ہے وہ ہے ناول. وقت کے ساتھ ساتھ انسان جو ہے اپنے آپ میں تبدیلیاں رونما کرتا ہے، سماج میں تبدیلیاں آتے ہیں، وقت کا پہیہ گھومتا ہے، ترقیاں ہوتی ہیں، ہر چیز تبدیل ہوتی ہے. ویسے ادب میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. داستان کے بعد ناول کے بعد افسانہ، افسانے کے بعد افسانچے، اور پتہ نہیں یہ سفر کہاں تک جاری رہے گا. لیکن ناول کا تعلق ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر حقیقی زندگی سے نہ رہتے ہوئے بھی وہ حقیقی زندگی کی ایک تصویر کو، ایک مجموعی تاثر کو پیش کرنے کا اہم ذریعہ ہوتی ہے. یہ ایک بہت لچکدار اور بے انتہا وسیع صنف ادب ہے. ناول داستان میں بھی کہانی ہوتی ہے، ناول میں بھی کہانی ہوتی ہے، افسانے میں بھی کہانی ہوتی ہے، افسانچے میں بھی کہانی ہوتی ہے، ہر ایک میں ایک کہانی ہوتی ہے. لیکن ہر ایک کا نام الگ اور ہر ایک کی اپنی تعریف ہے. ناول جو ہے یہ داستان کے بعد ادب میں آئی ہوئی صنف ہے، اور یہ جو لفظ ناول ہے، یہ جو نام ناول دیا گیا ہے، یہ انگریزی زبان سے لیا گیا ہے. ناول لفظ یہ اردو زبان کا بذات خود لفظ نہیں ہے، بلکہ انگریزی زبان سے مستعار لیا گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری زبانیں ایسی ہوتی ہیں جس میں دیگر زبانوں کے الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں اور یہ زبانوں کی ترقی کا ضامن بنتی ہیں. ویسے ہی اردو زبان میں
فارسی کے الفاظ ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، انگریزی کے الفاظ ہیں، مقامی جس مقام پر یہ زبان بولی جاتی ہے وہاں کے مقامی زبان کے بھی الفاظ شامل ہوتے ہیں۔ زبانیں اور اسی طرح وسیع ہوتی ہیں، اسی طرح ترقی پاتی ہیں، اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ انگریزی میں بھی یہ لفظ جو ہے اطالوی زبان کے لفظ نور اللہ سے لیا گیا ہے۔ اطالوی زبان میں یہ لفظ نئے انداز کے قصوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ داستان میں پرانے انداز کے قصے ہوتے تھے اور ناول میں نئے انداز کے قصے۔ خود انگریزی میں بھی ناول کے معنی انوکھے اور نرالے کے ہیں۔ انگریزی ہی سے یہ لفظ اردو میں لیا گیا ہے۔ ناول سے پہلے داستانیں لکھی جاتی تھی۔ داستانیں ناول سے الگ اور مختلف ہوا کرتی ہیں۔ داستانوں میں اس کی پہچان ہی ہے کہ داستانیں بڑی طویل ہوتی ہیں، اس میں کہانی در کہانی ہوتی ہے۔ شروع سے آخر تک داستان میں ایک ہی کہانی بیان نہیں ہوتی بلکہ کئی کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں اور کئی کہانیاں اس میں بیان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک داستان کا نام لیتا ہوں، باغ و بہار لے لیجئے۔ اس میں کئی کہانیاں شامل ہیں، شہزادے کی بھی شہزادے، ایک درویش کی کہانی میں کئی کہانیاں شامل ہیں۔ اس میں 4 درویش ہیں تو ایک درویش کی کہانی میں کئی درویش ہیں، ہر درویش کی کہانی میں کئی درویشوں کی کہانی ہے، بادشاہ کی کہانی الگ سے ہے۔ الف لیلا کو لے لیجئے، اس کے اندر 1000 راتوں پر مبنی کہانیاں ہیں۔ الف لیلا کے معنی ہی ہوتی ہیں 1000 راتیں۔ اس داستان کا ابتدائی قصہ یہ ہے الف لیلا کا کہ شہریار نامی بادشاہ اپنی بیوی کی بے وفائی سے واقف ہونے کے بعد، ایک بادشاہ تھا، اس کا نام شہریار تھا، وہ اپنی بیوی کی بے وفائی سے واقف ہو گیا، لہذا وہ اپنی بیوی اور اس آدمی کو قتل کر دیتا ہے جس سے اس کی بیوی کے تعلقات ہو گئے۔ اس کے بعد ہر روز ایک عورت سے شادی کرتا ہے اور اس کو صبح میں قتل کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتے رہتا ہے، روز ایک شادی، روز ایک قتل۔ وزیر کی بیٹی شہزاد اس ظلم کو ختم کرنا چاہتی ہے، لہذا وہ شہریار سے عقد کر لیتی ہے، شادی کر لیتی ہے۔ وہ ایک طویل کہانی شروع کرتی ہے جو رات کے ختم ہونے تک بھی انجام نہیں ہوتی اور اس کا کچھ حصہ برقرار رکھتے ہیں۔ کہتی کہ اب یہ کہانی ہم کل سنیں گے۔ تو شہزادے کو، بادشاہ کو وہ کہانی سننے کا شوق رہتا ہے، کل سننے کی خواہش میں وہ اس شہزادی کا، بادشاہ وزیر زادی کا قتل نہیں کرتا۔ اس طرح کئی صبح ہو جاتے ہیں، 1000 راتوں تک کہانی جو ہے سنائی جاتی ہے اور یوں وہ وزیر زادی جس کا نام شہزاد تھا وہ قتل سے بچ جاتی ہے۔ اس طرح جو ہے کئی طویل کہانیاں ہوتی ہیں داستان میں، قصے در قصے ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ داستان میں مافوق الفطرت عناصر شامل ہوتے ہیں، ہے نا، یعنی ایسے چیزیں جو ہمارے عقل کو حیران و پریشان کر دیتے ہیں۔ ماہر العقل واقعات اور کردار ہمیں داستانوں میں ملتی ہیں، جن، شیاطین، پریاں، اس طرح کے کردار۔ تو عام طور پہ زبانیں بھی جو ہوتی ہیں داستان کی الگ ہوتی ہیں، ناول کی زبان الگ ہوتی ہے۔ اب ناول میں اصل کیسا ہوتا ہے، ناول دراصل ایک ہی قصہ، ایک ہی کہانی کو لے کر چلتی ہے، شروع سے آخر تک ایک ہی کہانی اور ایک جیسے ہی کردار ملتے ہیں، اور ما فوق الفطرت ماہر العقل واقعات اور کردار یہ ناول میں نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی جگہ جو ہے حقیقی کیریکٹرز، اوریجنل جو ہماری حقیقی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ حقیقی کیریکٹر جو ہے ناولوں میں چلے آتے ہیں۔ اس کی زبان بھی بڑی وسیع ہوتی ہے۔ اب ناول کسے کہتے ہیں ایگزیکٹ، اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے، تو اس کو مختلف لوگوں نے، مختلف ماہرین نے اپنے اپنے نظریے سے پیش کیا ہے۔ یہ بہت زیادہ وسیع اور لچکدار صنف ہے، اس لیے بھی اس کو کچھ لفظوں میں ہم پیش نہیں کر سکتے۔ ای ایم فوسٹر نے اپنی کتاب ایسپیکٹ آف دا ناول، اس میں انہوں نے ناول کی تعریف یہ کی ہے کہ ایک خاص طوالت، لمیٹیڈ
ایک خاص طوالت کا نثری قصہ جو ہے ناول کہلاتا ہے۔ ہینری جیمز، اس نے ناول کی تعریف یوں کی ہے کہ ناول اپنی وسیع ترین تعریف میں زندگی کا شخصی اور راست اثر ہے۔ زندگی میں اور شخصی زندگی میں جو واقعات ہوتے ہیں اس کا پرتو، اس کا اثر ہمیں ناولوں میں نظر آتا ہے۔ یہی ناول ہے، یعنی ایک خاص طوالت کا نثری قصہ ناول کہلاتا ہے، تو وسیع ترین تعریف میں اس کو زندگی کا شخصی اور راست اثر بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں تعریفوں سے ناول کے حدود کا تعین نہیں ہوتا۔ فوسٹر کا ناول گو ایک خاص طوالت کا نثری قصہ کہنا ایسا ہے جس میں ہر قسم کا نثری قصہ شامل ہو۔ تو کیا داستان کے نثری قصے بھی شامل کیے جا سکتے ہیں؟ نہیں۔ تمثیلی قصے بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہینری جیمز کی تعریف سے ناول کی ایک خاص خصوصیت پر روشنی پڑتی ہے، وہ یہ کہ ناول کا حقیقی زندگی سے جو تعلق ہے وہ پوری طرح ظاہر ہوتا ہے، اور یہ کہ ناول میں جو روزمرہ کی اور عمومی زندگی کی پیشکش ناول نگار اپنے شخصی نقطۂ نظر سے جس طرح کرتا ہے اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ ورجینا وولف نے ناول کی ایک اہم خصوصیت کا احاطہ کیا ہے۔ ناول انسانوں کے متعلق لکھے گئے ہیں، اس لیے وہ ہمارے اندر ایسے ہی احساسات ابھارتے ہیں جیسے کہ انسان حقیقی دنیا میں ابھارتے ہیں۔ ناول، پہلی ایک بات یاد رکھیے، انسانوں کے متعلق لکھے جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایسے احساسات ابھارے جیسا کہ انسان حقیقی دنیا میں ابھارتے ہیں۔ ناول پڑھ کے کچھ جذبات ہمارے اندر آنا چاہیے۔ ناول فن کی وہ واحد حیت ہے جس کی واقعیت ہم کو یقین کرنے پر مجبور کرتی ہے، یعنی وہ حقیقی انسان کی زندگی کا بھرپور اور صداقت شاعرانہ ریکارڈ پیش کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہونے والے واقعات کو مانوس اور مربوط انداز میں پیش کرنے کا نام ناول ہے۔ روزمرہ ہمارے سامنے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں۔ دور ماضی کے اگر ہم ناول دیکھتے ہیں پریم چند کے، تو انہوں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی واقعات رونما ہوئے، چاہے جنگ آزادی سے متعلق ہو یا دیہی زندگی سے متعلق ہو، جو ایک تہذیب ہوتی ہے، جو واقعات رونما ہوتے ہیں، ان سے کہانی عکس کرتا ہے ناول نگار، اور کہانی عکس کر کر ناول کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہونے والے واقعات کو مانوس، محسوس ہونے والے اور مربوط انداز سے، ہاں یہ ایک ضروری ہے کہ اس کا پلاٹ ہو، واقعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہو مربوط انداز میں، لیکن ایک خاص طوالت بھی ہو، بہت زیادہ طویل بھی نہ ہو، بہت زیادہ مختصر بھی نہ ہو، خاص طوالت میں پیش کرنے کا نام ناول ہے۔ تو یہ تو ناول کی تعریف تھی، اور بھی ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کہ ناول کے بارے میں مختلف طریقے اور نظریے جو کچھ بھی تھے میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ ڈیوڈ سیسل ناول کو ایک ایسا فنی کارنامہ قرار دیتے ہیں جو ہم کو ایک زندہ دنیا سے متعارف کرتا ہے، لیکن یہ دنیا ہماری اپنی دنیا سے مشابہ بھی ہو اور اپنی ایک الگ انفرادیت بھی رکھتی ہو۔ یعنی ناول کی دنیا ہماری دنیا سے مشابہ رکھتی ہو لیکن اپنی انفرادیت بھی رکھتی ہو۔ ناول کو زندگی کی تصویر یا زندگی کی شبیہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ پروفیسر بیکر کے کہنے کے مطابق ناول میں زندگی کی ترجمانی ہوتی ہے، ایک سائنٹیفک، فلسفیانہ یا کم از کم ایک ذہنی تنقید حیات ہوتی ہے، اور یہ نثر میں ہوتا ہے۔ اس میں حقیقی زندگی کی ہو بہو تصویر یا اس سے مشابہ تصویر ملتی ہے۔ ناول میں جو کہانیاں پڑھتے ہیں وہ حقیقی زندگی سے کہیں نہ کہیں جڑی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ناول کے واقعات مربوط ہوتے ہیں۔ اسکاٹ جیمز کے کہنے کے مطابق ناول میں ان باتوں کو پیش کیا جاتا ہے جو زندگی کی جیسی ہوتی ہے یا اس کے مطابق ہوتی ہیں۔ اینتھونی ٹرولوپ کے نزدیک ناول ایک ایسی تصویر ہے جس میں عام زندگی کی مسرت اور غم دکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ تصویر جاندار نظر آئے۔ عام زندگی بتائی جاتی ہے، زندگی کے نشیب و فراز بتائے جاتے ہیں، زندگی کے
حالات بتائے جاتے ہیں، غم و خوشی بتائی جاتی ہے، اور زندگی سے وابستہ ہی کہانی ہوتی ہے، حقیقی زندگی سے وابستہ کہانی ہوتی ہے۔ اس تصویر کو اگر قابل توجہ بنانا ہے تو اسے بہت وسیع اور حقیقی شبیہوں سے معمور کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی باتیں۔ اب ناول کسے کہتے ہیں آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ ایک ایسا قصہ جو خاص طوالت رکھتا ہو، نثر میں ہو، حقیقی زندگی کے واقعات ہو، حقیقی زندگی سے وابستہ جڑا ہوا ہو، اس کو ہم ناول کہتے ہیں۔ یہ بھی جو ہے یہ جو ناول ہے، ناول بھی جو ہے ہمارے پاس ادب کی ہی ایک قسم ہے۔ نثری اصناف جو ہیں ان کی ایک اہم قسم ہے۔ نثری اصناف کو دو حصوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے، ایک افسانوی ادب، دوسرا غیر افسانوی ادب، اور اس کا تعلق افسانوی ادب سے، کہانی سے ہی ہے۔ اب اس کے اجزاء ترکیبی بھی ہیں، انشاءاللہ تعالی عزیز اس کو ہم دوسرے لیکچر میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ۔